نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله۔ صاحبان ذی وقار، اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کے اس عمل کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ وہ عمل جو ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے یخادعون اللہ، کہ وہ ایسے نظریات رکھتے ہیں کہ جن میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسہم، فرمایا وہ دھوکہ نہ تو خدا کو دیتے ہیں نہ ایمان والوں کو دیتے ہیں، مگر وہ دھوکہ اگر دے رہے ہیں تو اپنی ذات کو دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس دھوکے کو جو وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں انہیں ہلکی ساری بھی خبر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اس کی ذات اقدس تو یہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، جو چیز سینے کے اندر ہوتی ہے، ابھی دل میں کھٹکتی ہے، اس چیز سے بھی ہمارا رب واقف ہے۔ تو جب وہ اس عمل سے بھی واقف ہے تو پھر وہ منافقین ایسے خدا کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں جو دلوں کے پوشیدہ راز سے بھی آگاہ ہو؟ تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں حقیقت میں یہاں پہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جیسے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کی، گویا اس نے اللہ رب العزت کے احکامات کو مانا۔ تو جس طرح وہاں پہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کی فرما برداری ایسے ہی شمار کی جا رہی ہے جیسے خدا کی فرما برداری ہے، تو اسی طرح یہاں پہ یخادعون اللہ کہہ کے اللہ کی ذات اعلان یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے تو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا بالکل قطعی طور پہ ایسی بات نہیں، نہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں نہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کا لفظ بول کے اس میں جلالت شریف والا، یہاں سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد۔ انفسہم، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
اب کہتے ہیں نفس ان کا یہاں پہ جو معنی ہے نا وہ ذات کے اعتبار سے لیا جائے گا، یعنی ایسا انسان جو اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جھک جائے، جو کامیابی کو چھوڑ کے ناکامی کے تنزلی میں اتر جائے، جو عروج کو چھوڑ کے اپنے زوال کی طرف توجہ شروع کر دے، فرمایا یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کے سامنے اللہ رب العزت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، جن کے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات علی الاعلان وضاحت کر رہے ہیں، تو ان تمام باتوں کے باوجود کہ خدا کی قدرت کاملہ بھی ان کے سامنے، معجزات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے سامنے، تو فرمایا جب سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اب پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہاں مراد یہ لیا جائے گا الا انفسہم۔ اب دیکھو رب نے تو ہر چیز کو واضح کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کا اعلان وضاحت کے ساتھ کیا، تو جب یہ وضاحت ان کے دل یا آنکھوں کے آگے واضح نہیں ہو رہی، تو وہ یوں نہ سمجھے کہ ہم خدا کو دیتے ہیں دھوکہ یا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں کہ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود وہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جا کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو انہوں نے اعمال صالحہ کو چھوڑ کر اور اچھی باتوں کو چھوڑ کر تنزلی والی باتیں اپنے لیے اختیار کی، تو رب کہتا ہے انہوں نے دھوکہ دیا، جبکہ ان کے برعکس صحابہ کرام علیہم رضوان کتنی عظمت اور شان والے، انہوں نے تنزلی والے کام یعنی دنیا کو انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، اور دنیا سے انہوں نے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے سامنے سر کو جھکایا، دنیا ان کے قدموں میں ذلیل و رسوا ہو کے آ کے بیٹھ گئی، اور ادھر انہوں نے دنیا کو چاہا تو دنیا نے ان کو دھتکار کے رکھ دیا۔ تو جو دنیا کو چاہے وہ خدا کو دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، حقیقت میں اپنی ذات کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ وما یشعرون، اور شعار کہتے ہیں اس لباس کو جو جسم کے ساتھ مس ہو، جسم سے مل رہا ہو، لگ رہا ہو۔ اب صحابہ کرام یا مسلمانوں کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے دنیا واضح ہوئی اور دین بھی واضح ہو گیا، انہوں نے دین کو قبول کیا، گویا ان کو پتہ چل گیا، ان کو شعور تھا، عقل تھی کہ ہم نے وہ چیز اختیار کرنی ہے جو ہمارے ایمان کی بھی سلامتی رکھے، ہماری جان کی بھی سلامتی رکھے۔ لیکن انہوں نے دنیاوی رنگ و روغن، دنیاوی اور ظاہری شام